بحر رحمت بحر رحمت. بچوں، بہار اطفال، آپ لوگوں کا وقت ہو گیا ہے. کہانی ہم سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور آج جو آپ نے کل تک کہانی سنی تھی وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت جو ہے وہ انہیں لا کے دی، لیکن جب لے کر آئے تو وہ لوگ جو ہے وہ بچھڑے کی پرستش کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا. اس کے بعد عذاب نازل ہوا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ہم آج جو کہانی سنیں گے وہ توریت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دی تو اس کے واقعات کیا ہوئے، اس کے حوالے سے ہمیں کہانی سننی. تو ہوا یہ کہ جب یہ بچھڑے والا سارا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا اور انہیں جو عذاب آیا تھا، جو انہیں قتل کرنے کا خدا نے سزا دی تھی، وہ جب توبہ کی انہوں نے اور خدا نے توبہ قبول کی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توریت پیش کی کہ اس توریت کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس توریت میں جو جو درج ہے اس پر ایمان لاؤ. بنی اسرائیل کیسی قوم ہے خدا جانے، انہوں نے توریت دیکھی اور توریت میں جو باتیں لکھی ہیں ان باتوں میں سے کچھ باتوں پر ایمان لائے اور کچھ باتوں سے انکار کیا. امام فرماتے ہیں کہ جن باتوں سے انکار کیا ان میں ایک بات یہ تھی کہ توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو افضل البشر، سب سے افضل انسان ہیں، جو سب سے افضل پیغمبر ہیں، جو خاتم النبیین ہوں گے، جو سب سے آخری پیغمبر ہوں گے، وہ ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ. اور اس کے بعد ان کے وصی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کے بعد سب سے افضل البشر بھی ہوں گے، اور ان کے وصی بھی ہوں گے، ان کے ولی بھی ہوں گے، ان کے جانشین بھی ہوں گے. اس کے بعد اس توریت میں یہ بھی لکھا تھا کہ رسول خدا کی آل تمام پیغمبروں کی آل میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ برتر آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہوگی. اور اس کے بعد ان کے اصحاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سب سے افضل اصحاب ہوں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی ہم ساری امتوں میں سب سے زیادہ افضل امت ہوں گی. جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو خدا کی بات کو تسلیم کرنے کی جگہ، ماننے کی جگہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو سب سے افضل نبی مانتے ہیں، آپ کی آل کو سب سے افضل آل مانتے ہیں، آپ کے وصی کو سب سے زیادہ افضل وصی مانتے ہیں، اور آپ کی امت کو سب سے زیادہ افضل امت سمجھتے ہیں. جب بنی اسرائیل نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا تو پھر پروردگار کا ایک مرتبہ پھر جب توریت کا کھلی کتاب کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ایک مرتبہ خدا کا عذاب ان کے اوپر آیا. کس طرح سے عذاب آیا؟ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے. اب یہ قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک پہاڑ کو، کہتے ہیں کہ کوہ طور کو اٹھایا اور کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کے رکھا نہیں یعنی لٹکا کے رکھا. اب جب یہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر چھوٹا سا ایک پتھر بھی ہو ایک انسان جتنا، دو انسان جتنا، تو ہم گھبرا جائیں. اب جب پورا پہاڑ انہوں نے اپنے سر پہ دیکھا تو گھبرا گئے، فوراً کہنے لگے کہ اے حضرت موسیٰ، ہم کیا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا تو سب کے سب نہ صرف یہ کہ مٹ جائیں گے بلکہ ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا. پہاڑ کے نیچے کون تھا، کیا تھا، کس کو کیا پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فوراً اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا سر زمین پر رکھو، سجدہ کرو اور خدا سے کہو کہ اے خدایا، ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں، توریت کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے جبراً پروردگار نے ان کو توریت پر ایمان کا اقرار لیا. اب جو انہوں نے اقرار لیا تو ظاہر سی بات ہے جب جبراً لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بندہ سامنے سے زبان سے تو کہہ دیتا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کرتا. ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دل سے اقرار نہیں کیا. یہ عذاب بھی خدا کا دیکھ لیا، خدا کی قدرت بھی دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود دل سے اقرار نہیں کیا. کیا کہنے لگے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے سیدھے رخسار کو اور الٹے رخسار کو زمین کے اوپر رکھو
اور زمین پر رکھ کر خدا سے گڑ گڑاؤ, معافی مانگو خدا سے کہ اے خدایا ہم مغفرت طلب کرتے ہیں, ہم تجھ سے تیری طرف واپس پلٹتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے, جنہوں نے دل سے ایمان نہیں لائے تھے, وہ جب رخسار بھی زمین پر رکھ رہے ہیں تو بھی عاجزی کی جگہ, توبہ کرنے کی جگہ, مغفرت کی جگہ یہ رخسار رکھ کے بھی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کہیں گرنے والا تو نہیں ہے. اچھا بھائی, تو خدا کو تو دلوں کے حال معلوم ہے. لیکن خدا نے ان کے اوپر سے عذاب ٹال دیا. اس پہاڑ کے دو حصے ہوئے, ایک حصہ موتیوں کی طرح سفید بن کر آسمان کی طرف گیا اور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, اور ایک پہاڑ کا حصہ آگ بن کر زمین کی طرف ان کے سامنے سے گزرا اور زمین چیرتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے نبی خدا, یہ کیا تھا, یہ ہم نے کیا دیکھا؟ تعجب خیز بات ہے کہ پہاڑ, سب سے پہلے تو پہاڑ لٹکنا, اس کے بعد پہاڑ کا اس طرح سے دو ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا آسمان میں جانا, ایک ٹکڑا زمین میں جانا, حیرت انگیز بات تھی. کہنے لگے اے نبی خدا یہ کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پہاڑ اوپر گیا ہے نا, یہ گیا ہے آسمانوں میں, اور خدا نے اس پہاڑ میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا. یہ موتیوں جیسا جو بن گیا ہے, اس کے اندر خدا نے بہت زیادہ اضافہ کیا, اور اضافہ کرنے کے بعد اب اس پہاڑ سے جو ان لوگوں نے زبردستی نہیں اپنے دل سے ایمان قبول کیا تھا, ان کے لیے یہ پہاڑ سے جو ہے وہ جنت میں محلات بنیں گے, گھر بنیں گے. ان گھروں کے اندر میوے ہوں گے, ان گھروں میں حوریں ہوں گی, غلمان ہوں گے, ان گھروں میں ان کی طرح ان کے لیے آسائش کی ہر چیز ہوگی. اور یہ جو پہاڑ آگ بن کر زمین کی طرف آیا, ان لوگوں نے کہ جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا اور دل سے رسول خدا کی افضلیت اور امام علی علیہ السلام کی افضلیت اور رسول خدا کی امت کی اور اصحاب کی اور آل کی افضلیت کا اقرار نہیں کیا, ان کو تو اب یہ آگ بتائے گی. کیا کیا خدا نے؟ اس آگ والے پہاڑ کو اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا, اور اس سے جہنم میں ان کے لیے گھر بنیں گے اس پہاڑ سے. اور وہ گھر میں کیا ہوگا؟ ان گھروں میں سانپ, بچھو, زہردار گھاس, تھوہڑ کا درخت, وہ جو موکلان دوزخ ہیں وہ انہیں گرز ماریں گے, اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوں گی کہ جنہوں نے اقرار نہیں کیا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بات تو مکمل ہو گئی. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ اب امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھائی خدا مجھ سے کوہ طور پر بات کرتا ہے, مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے, میں خدا کی آواز سن سکتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا, کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں یقین نہیں آتا کہ خدا آپ سے بات کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم میں سے کچھ افراد میرے ساتھ چلو جو خدا کو بات کرتے ہوئے دیکھیں اور تمہیں آ کے گواہی دے کہ ہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. یہ لوگ تھے 7 لاکھ لوگ. امام رضا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 لاکھ میں سے پہلے 70,000 کو چنا, پھر 70,000 میں سے 7,000 کو چنا, 7,000 میں سے 700 کو چنا, اور 700 میں سے 70 افراد کو چنا. 7 لاکھ میں سے اب ٹوٹل 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیے, اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو اب یہ 70 افراد میرے ساتھ چلیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر خدا سے بات کرتے تھے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بالکل شروع میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس جاتے تھے اور درخت سے آواز خدا آتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اس پہاڑ کے پاس آئے اور اب ان سے کہا کہ آپ پہاڑ کے پیچھے رکیں, میں پہاڑ کے اوپر جاؤں گا اور وہاں پہ خدا سے بات کروں گا, آپ لوگوں کی کوئی آواز آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب درخت پر گئے, درخت کے پاس گئے اور خدا سے گفتگو کرنا شروع کی, تو ان 70 افراد نے دیکھا کہ انہیں چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے. حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے درخت سے آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ اگر درخت سے آواز آتی تو ان کو ایسا لگتا ہے کوئی انسان بات کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے, زمین سے, آسمان سے, چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے. یقین ہو گیا انہیں کہ یہ خدا کی آواز ہے. لیکن پھر جسارت کی, کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے. خدا سے کہو کہ وہ ہمیں دیکھے, ہم اسے دیکھ پائیں تو ہمیں یقین آئے گا.
یہ جسارت ہے, توہین ہے. پروردگار دیکھا نہیں جا سکتا, پروردگار آنکھوں میں ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے. جیسے انہوں نے یہ کہا, یہ جسارت خدا کو اتنی بری معلوم ہوئی, خدا کا غضب ان کے اوپر آیا, یہ سب کے سب مر گئے, 70 لوگ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کیا کریں؟ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جاتے ہیں تو ہوگا یہ کہ حضرت موسیٰ جب وہاں پہ جائیں گے ان کو جا کے کہیں گے کہ بھائی 70 لوگوں نے خدا سے رویت کا مطالبہ کیا تھا اس لیے خدا نے انہیں مار دیا, تو کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ گواہی دلوانے گئے تھے اور ہونا یہ تھا کہ آپ کی خدا سے بات ہوئی نہیں, تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے ان کو مار دیا تاکہ, اور پھر کوئی بھی بہانہ بنا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اے خدایا انہوں نے غلط کیا, تو نے انہیں سزا ٹھیک دی, لیکن پروردگار میں جب اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کہ 70 افراد کہاں چلے گئے؟ وہ تو میرے اوپر الزام لگائیں گے. خدا نے انہیں واپس زندہ کیا. اچھا عجیب لوگ ہیں, زندہ ہونے کے بعد امام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ دیکھو خدا نے ہمیں آزاد دیا اس لیے کہ ہم نے خدا سے رویت کا مطالبہ کیا, لیکن خدا آپ کے تو پسندیدہ ہیں, خدا کو آپ بہت پسند ہیں, تو آپ ایک کام کریں, آپ خدا سے مطالبہ کریں کہ خدا مجھے دیکھ, خدا آپ کو دکھے, آپ خدا کو دیکھیں اور آپ خدا کا جو حال احوال ہے, جو تصویر ہے وہ آپ ہمارے سامنے کھینچیں. یعنی آپ ہمیں خدا کا وہ حلیہ بتائیں کہ خدا کا حلیہ کیسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نہیں دیکھا جا سکتا, تم جہالت والی باتیں کر رہے ہو, تم جاہل ہو. ابھی حضرت موسیٰ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ خدا کی آواز آئی کہ اے موسیٰ لوگوں قوم کی جہالت کے اوپر میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا, تم سوال کر سکتے ہو. اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار تو مجھے دکھا اپنے آپ کو. پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ, اب جواب دیا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی یا موسیٰ, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اب کیا کریں؟ پروردگار نے ایک دلیل دی. دلیل یہ دی کہ پروردگار نے کہا کہ دیکھو اس جو پہاڑ تمہیں سامنے دکھ رہا ہے, کہنے لگے ہاں. پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ایک تجلی نازل کروں گا, میں اپنا ایک جلوہ دکھاؤں گا, میں خود نہیں آؤں گا, اپنا ایک نشانی اس پہاڑ کے اوپر نازل کروں گا, اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے اس تجلی کو تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. ان سب نے یہ بات سن لی. اب جب پہاڑ کے اوپر تجلی نازل ہونا شروع ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ آسمانوں سے فرشتوں کی قطاریں آنا شروع ہوئیں, اور ہر فرشتے کی قطار ہزاروں لاکھوں فرشتے آتے تھے, اور لاکھوں فرشتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اور ہر فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے موسیٰ تم نے بڑا سوال کیا, تم نے بڑا خطرناک سوال کیا خدا سے, خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ رعب طاری ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ بالکل ختم ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہوش آتے ہی خدا سے کہا کہ اے خدایا میں ایمان لاتا ہوں تجھ پر, میں سب سے پہلا ایمان لاتا ہوں, یہ قرآن کہتا ہے میں تجھ پر سب سے پہلا ایمان لاتا ہوں کہ تو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. ہمارے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پروردگار نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں اسے کبھی دیکھا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے باہر ہے, آزاد ہے. کہانی آج یہیں پہ رکتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ کہانی مکمل کر دیں. کل اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں 2-3 کردار ہیں, ایک قارون کا, ایک جناب خضر کا, اور ایک گائے کا. تو یہ تینوں کہانیاں انشاءاللہ ہم آگے اگلے دنوں میں سنیں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت